حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگوں کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، لیکن زندگی کے اندر جو لمحات ہوتے ہیں نا، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ شب و روز میں ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا نے میری پرورش کی، اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ چچا اسلام کا بڑا دشمن تھا، نبی کا نام سنتا بڑے جلال میں آ جاتا تھا، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ اب میں کیا کرتا، میرا روز دل کرتا تھا مدینہ جانے کا۔ میری ماں میرے درد سے آشنا تھی۔ ایک دن میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا اماں مجھے پتہ ہے آپ نے میری خاطر نکاح نہیں کیا، لیکن میرا اب دل نہیں لگتا، چچا جانے نہیں دیتا۔ اماں کہنے لگی بیٹا جا، میری طرف سے اجازت ہے۔ کہتے ہیں میں چچا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا چچا میں نے جانا ہے۔ چچا نے کہا کہاں جانا ہے؟ پتہ اسے بھی تھا کہ یہ مسلمان ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ کہنے لگا کہاں جائے گا؟ میں نے کہا مدینہ۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا تیرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کا سب میرا دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا چچا یہ سب کچھ تم لے لو، لیکن مجھے مدینے جانے دو۔ اس نے کہا جیبوں میں جو کچھ ہے وہ بھی لا کر رکھ دو۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میں نے نکال کر رکھ دیا۔ پھر جلال سے کہنے لگا یہ جو تیرے سینے کے اوپر، تیرے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کر رکھ دیے، میرا وجود ننگا ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، تینوں لبدیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتوں بھارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہاں تاج گدائی۔ آزم اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جھاتی پائی۔ فرماتے ہیں میں اماں کے پاس گیا اور آواز دی کہ اماں پہلے بھی تو میں ننگا پیدا ہوا تھا، آپ نے مجھے کپڑے پہنائے تھے، آج میں پھر ننگا ہو گیا ہوں، کپڑے دے دیں۔ کہتے ہیں اماں نے 2 چادریں دیں، عورتوں والی 2 چادریں دیں، وہ میں نے پہن لیں اور پہن کر میں مدینے میں جا پہنچا۔ بڑی غربتوں میں آیا تھا، دیہاتی تھا، مجھے کچھ آتا نہیں تھا، کچھ کرنا نہیں آتا تھا، پر مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ میری عزت ہے۔ حضور نے منع فرمایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی جب نماز کا وقت ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا سویا ہوا ہو تو اونچی آواز میں اللہ اللہ کوئی نہ کیا کرے، ذکر کوئی نہ کیا کرے اونچی آواز میں۔ کہتے ہیں ایک دن میں اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کیونکہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں، تے کجل پایا سی یار دے ویکھڑے نوں، پھر اوندی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رلدی، پر ہن رلدی رل گئیاں، پر ہن تاں رلدی رل گئیاں۔ کہتے ہیں میں اونچا ذکر کر رہا تھا
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آ کر ڈانٹا، فرمایا تجھے نہیں پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ کہتے ہیں میں چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھانے اور پوچھا عبداللہ کدھر ہے؟ عبداللہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، حضور نے دیکھا مجھے بلایا، کہا کیا ہوا عبداللہ کیا ہوا؟ میں رو پڑا، میری عزت کیونکہ مدینہ میں بڑی تھی نا، مجھے دکھ لگا تھا نا، میں رو پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے اور زیادہ رونا آیا کیونکہ کبھی کسی نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی بتاؤ نا کیا ہوا، کچھ ہوا تو ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا، فرمایا ہوا کیا؟ آقا میں اونچا ذکر کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اونچا ذکر نہیں کرنا جب کوئی سویا ہوا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا بلاؤ نا عمر کو، بلاؤ نا عمر کو۔ عمر کو بلایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے، میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے۔ ایک دیہاتی سے، ایک بھولے سے، ایک ان پڑھ سے انداز دیکھیں حضور کا، انداز دیکھیں حضور کا کیا انداز ہے۔ فرمایا عمر اسے کوئی نہ ڈانٹے، اسے کوئی نہ ڈانٹے، تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ عبداللہ وہ خوش نصیب ہے، صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہے جس کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نکلی ہے۔ اور مدینہ کے اندر رواج تھا، مدینہ میں کیا تھا؟ رواج تھا کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا تھا اس کے قریبی رشتہ دار آ کر اسے قبر میں اتارا کرتے تھے۔ تو عبداللہ کا تو کوئی مدینہ میں کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا، دور کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اسے قبر میں اتاریں گے، ہم اسے قبر میں اتاریں گے۔ تو جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر قبر میں اتارنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ قبر کے اندر پہلے سے حضور خود موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو، میں اسے قبر میں اتارتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور قبر میں اتارا اور قبر کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے، کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ میں اس عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ